بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک بہت قیمتی اور بہت ہی ایک نایاب قسم کی گفتگو آج انشاءاللہ ہم اس میں کریں گے۔ ایک ورڈ ریکارڈ جس کو کسی نے سنا ہی نہیں ہے، ایک ایسا ریکارڈ جو کسی نے بنایا ہی نہیں ہے میرے علم کے مطابق، ایسا ایک ریکارڈ روحانی نظر رکھنے والے استاذ کے چھوٹے چھوٹے سے شاگردوں نے بنایا ہے۔ وہ شاگرد جو قریب البلوغ نہیں ہے بلکہ بچپن میں ہے، بلوغ بہت دور ہے۔ ایسے شاگردوں نے، ایسے بچوں نے درود شریف پڑھنے کا ایک ایسا انوکھا ورڈ ریکارڈ بنایا ہے کہ جس پر جب مجھے خبر ملی، ان استاذ عظیم الشان نے، ان خوش نصیب استاذ نے جب مجھے خبر دی تو یقین جانیے کہ مجھے یقین ہی نہیں ہوا، میرے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ لیکن چونکہ روحانی دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، روحانی دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بزرگ ان سے بات چیت کرتے کرتے اندر اپنے کمرے میں چلے گئے، اور جب باہر آئے تو ان کے سارے کپڑے پانی میں سرابور تھے، جبکہ ان کے کمرے کے اندر پانی کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا، لیکن وہ سارے کے سارے تر بتر تھے ان کے کپڑے، جو اب پھر آ کر اسی حالت میں آ کر اس مجلس میں جس سے وہ اٹھ کر گئے تھے اس میں آ کر پھر بیٹھ گئے۔ پوچھا حضرت کیا ہوا، آپ تو اچھے خاصے سوکھے گئے تھے اندر، اور اندر کیسے اتنے بھیگ کر آپ آئے ہیں؟ وہ فرمایا کہ بھئی دراصل سمندر کے اندر ایک جہاز غرق ہو رہا تھا، مجھے حکم ہوا، یہ تکوینی دنیا کی باتیں ہیں، مجھے حکم ہوا کہ اس جہاز کو بچانا ہے، تو میں اس کو گیا، تو اس کو بچانے کی وجہ سے میں پانی میں سرابور ہو گیا، پانی میں بھیگ گیا۔ آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ نہیں نا؟ لیکن تکوینی دنیا میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہی سب ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بزرگ کا واقعہ میرے سامنے آیا تھا۔ وہ بزرگ صبح کو درس دے رہے تھے یا بہرحال اپنے احباب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آج طبیعت کچھ ڈھیلی نظر آتی ہے، کیا بات ہے، خیر تو ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ فرمایا کہ دراصل رات میری ڈیوٹی سمندر کی تہ میں اس جگہ پر تھی جہاں سے ترکی میں ایک سیلاب آنا تھا، جہاں سے وہ سیلاب اٹھنا تھا، اس تہ میں میری ڈیوٹی تھی سمندر کے اندر رات میں، تو بس ایسے ہی، بس تھوڑی سی تکان ہے، باقی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ کیا آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ نہیں نا؟ لیکن تکوینی دنیا میں کچھ بھی تعجب نہیں ہے، تکوینی دنیا میں کچھ بھی تعجب نہیں ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار ہندوستان پر حملے کیے، اور ہر بار ہندوستانیوں سے ہزیمت کھا کر واپس لوٹنا پڑا۔ ایک مرتبہ اپنے دور کے ایک عظیم الشان بزرگ سے ملاقات کی، غالباً وہ ان کے شیخ تھے، غالباً اہل تحقیق مجھے بتائیں گے۔ ان سے عرض کیا حضرت میں اتنی مرتبہ ہندوستان پر حملہ آور ہو چکا ہوں، لیکن ہندوستان سے ہر مرتبہ مجھے ہزیمت ہوتی ہے،
اپنا خرقہ اتار کر انہوں نے ان کو دیا اور کہا اس کے واسطے سے دعا کرنا۔ اب جب یہ آخری مارکہ تھا، اس مارکے میں وہ قریب تھے کہ قدم اکھڑ جاتے اپنے لشکر کے، لیکن انہوں نے اس خرقے کے واسطے سے اللہ رب العزت کے حضور دعا فرمائی۔ اللہ کا کرم کہ جو جنگ ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس میں اچانک فتح کی صورت بن گئی اور فتح یاب ہو گئے، اور پھر ہندوستان میں خوب ڈنکا بجا۔ ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ضلع میں بھی ان کی آمد ہوئی ہے، اور یہاں بھی ان کے لشکریوں کی قبریں موجود ہیں۔ مختلف ایک آدھ جگہ پر میں نے ایسا دیکھا ہے، ان کے لشکریوں کی یہاں قبریں موجود ہیں جو کہ بتایا جاتا ہے۔ تو خوب ڈنکا بجا۔ جب واپس لوٹے تو وہ بزرگ خفا ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے خرقے کی توہین کی ہے۔ کہ حضرت کیسے؟ کہ تم نے اگر ساری زمین کی فتح یابی مانگ لی ہوتی تو مل جاتی، تم نے صرف ہندوستان کی فتح مانگی، تم نے ہمارے خرقے کی توہین کی ہے۔ آپ یقین کریں گے؟ نہیں نا، لیکن تکوینی دنیا کی باتیں الگ ہی ہوتی ہیں۔ اب تکوینی دنیا میں جانے کے لیے 100 سال کا بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کئی بار اللہ رب العزت اس طرح کی باتیں بچوں پر بھی صادر فرما دیتے ہیں، جیسا کہ جو واقعہ آج میں لے کر آیا ہوں، اس واقعے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جس طرح سے ایک ہی رات کے اندر سمندر کی تہہ میں بھی پہنچ جائیں، اپنی ڈیوٹی بھی انجام دیں، صبح کو واپس آ کر جس کمرے میں سوئے تھے اسی کمرے سے اٹھیں، جس طرح سے تکوینی دنیا میں یہ ناممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے مجلس سے اٹھ کر اندر کمرے میں جائیں اور کپڑے بھیگے ہوئے آئیں، پوچھنے پر بتایا جائے کہ بھائی وہ دراصل ایک سمندر میں جہاز ڈوب رہا تھا اور مجھے حکم ہوا کہ یعنی میری ڈیوٹی وہاں لگائی گئی کہ اس جہاز کو بچانا ہے، تو میں اس کے بچانے پر مامور ہوا اور اس کو بچانے کے لیے گیا تھا، سمندر کے پانی سے میرے کپڑے بھیگ گئے۔ جس طرح سے بظاہر کمرے میں جا رہے ہیں لیکن حقیقتاً سمندر کے اس جہاز کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ جانے وہ کتنے 100 کلومیٹر تھا یا کتنے ہزار میل تھا، نہیں معلوم۔ پھر دوسرے، بچانے والا بظاہر ایک انسان ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہے، بظاہر وہ ایک انسان ہے، اور سمندر میں ڈوبنے والا وہ جہاز اللہ جانے کتنے 100 ٹن کا ہوتا ہوگا۔ عقل تو قبول نہیں کرتی، لیکن تکوینی دنیا میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب عام معمول ہے، یعنی تکوینی دنیا کے لوگوں کے یہ معمولات ہیں، یہ ان کا روز روز کا کام ہے اور یہ ان کے کام ہے، ان کو اس طرح کی ڈیوٹیز دی جاتی ہیں۔ ایسی ہی خلاف حقیقت یا یوں کہیے کہ یقین سے ہٹ کر ایک واقعہ آج میرے سامنے لایا گیا، جو ابھی کا ہے، بالکل تازہ ہے، میرے سامنے آج ہی آیا ہے، اور جن مدرسے یا مکتب کے استاذ محترم کے بچوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اس مدرسے کے استاذ میرے پیر بھائی ہیں اور روحانی لحاظ سے میرے بھائی ہیں، اور قابل احترام عالم دین ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور ان کے بچوں نے یہ کام انجام دیا۔ ان استاذ گرامی نے مجھے آج ہی صبح میں فون کر کے بتایا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو سمجھ تو نہیں آ رہا، لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ روحانی دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کم سے کم اس واقعے کو لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ میں حرف بحرف اس کو پڑھ سکوں یا سنا سکوں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے بچوں میں درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔
اب وہ ترغیب تھی سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں، چونکہ بچے ان کے چھوٹے ہیں، کہ بھئی 200-400 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس ٹائپ کی ترغیب دی۔ مزید یہ کہ ان کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کے فائدے بتائے، جو بھی صورت رہی۔ اب چونکہ بچے چھوٹے ہیں، 8-8 10 سال کے، اس ٹائپ کے بچے جیسے ہوتے ہیں مکتبوں میں، اس طرح کے بچے ہیں، اب وہاں لڑکیوں میں اور لڑکوں میں بحث چل گئی کہ آپ لوگوں کی ٹیم یعنی لڑکوں کی ٹیم زیادہ پڑھتی ہے یا لڑکیوں کی ٹیم زیادہ پڑھتی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اگر لڑکیوں اور لڑکوں میں بحث چل جائے تو لڑکیاں آگے نکل جاتی ہیں، یہ لڑکیوں کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، لڑکیاں آگے نکل جاتی ہیں کتنے کاموں میں، کتنے کام ایسے ہوتے ہیں ان میں لڑکیاں لڑکوں کو ہرا دیتی ہیں۔ چلیے جی، اب ان میں بحث چڑھی تو لڑکیوں نے اجتماعی طور پر بھی، لڑکوں نے بھی، لیکن بہرحال ان بچوں نے مطلب اجتماعی طور پر بھی پڑھا اور انفرادی طور پر بھی پڑھا۔ ان میں ایک بچی تھی جس کی عمر 9 برس تھی، یعنی 9 برس ہے۔ اس بچی نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس کو آپ نے کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ اور وہ کارنامہ کیا ہے، میں ان جو مفتی صاحب نے مجھے بھیجا ہے اپنے شاگردہ کا وہ واقعہ، وہ میں انہی کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے مجھے انہوں نے بھیجا ہے واٹس ایپ پر اور میں اس کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ روپ لال بازار کی مسجد سنگ بستہ قطب شاہی کے مغرب کے مکتب میں، یہ حیدرآباد کا کوئی ایڈریس بتا رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ مفتی صاحب کو تو جانتا ہوں، اچھے سے جانتا ہوں، وہ ہمارے رفیق ہیں، پیر بھائی ہیں، لیکن ان کا مکتب کا یہ ایڈریس جو انہوں نے بتایا وہ مکتب میں نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اچھا، قطب شاہی کے مغرب کے مکتب میں جمعے سے جمعے یومیہ درود شریف پڑھ کر آنے کے لیے کہا گیا تھا۔ الحمدللہ بچوں نے ایسا مقابلہ کرتے ہوئے 1000 لاکھ کی تعداد مکمل کر رہے تھے۔ گزشتہ کل ایک طالبہ نے 6,70,66,701 مرتبہ، یہ عدد یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیے آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، دیکھیے 6,70,66,701 مرتبہ کی تعداد مکمل کی ہے۔ آپ حضرت والا سے ادباً گزارش ہے کہ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ مفتی صاحب نے مجھے اپنی ایک طالبہ کا لکھ کر بھیجا ہے۔ یقیناً آپ کو یقین تو نہیں آئے گا، لیکن اس کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے میں نے یہ مثالیں دی کہ اللہ جب کسی سے کوئی کام لیتا ہے تو ایسے ہی لے لیتا ہے۔ یقیناً اس بچی کے اوپر کوئی خاص ہی معاملہ رہا، یہ اس دنیا کی بچی نہیں لگتی، اور کم سے کم اگر یہ بچی اس دنیا کی ہے بھی جیسا کہ ہے، لیکن اس کا کام اس دنیا کا نہیں ہے، اس کا کام اس دنیا کا نہیں ہے، اس کا کام اس دنیا کا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی پیدائشی ولیہ ہو اور اس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں لے جا کر یہ کام کرایا ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ہفتے میں اس نے یہ درود شریف پڑھ ڈالا، جس کو نہ میری عقل قبول کر سکتی ہے نہ آپ کی عقل قبول کر سکتی ہے۔ لیکن استاد جی کا کہنا یہ ہے، میں نے ہر طرح سے تصدیق اور تحقیق کرنے کے بعد آپ کو سنایا ہے، اس سے پہلے میں نے بھی آپ کو نہیں سنایا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا اور کہا میں پورا مطمئن ہوں اس بچی پر، جس طرح سے میں نے تحقیق کی ہے اور اس طرح سے میں پوری طرح سے مطمئن ہوں اس بچی پر۔ اس بچی نے یہ کام کیا ہے۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ اس بچی نے کیسے پڑھا، کیوں پڑھا، اتنا کیسے پڑھ گئی اور بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ بحث کی بات ہی نہیں، ہمارے لیے یہ بحث نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل فخر اور قابل رشک بات یہ ہے کہ یہ بچی واقعی جس نے اتنا زیادہ پڑھا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں یہ بچی ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اللہ کرے۔
ہمیں تو اس سے بحث ہے، اس سے مطلب ہے، اس نے کتنا پڑھا اور صاحب کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہو سکتا ہے، آپ اس بحث میں ہمیں بھی نہ ڈالیں اور خود بھی نہ ڈالیں، خدا را ہمیں بھی نہ اس بحث میں ڈالیں۔ ہم جتنی تحقیق کر سکتے تھے اتنی تحقیق ہم نے کی، اور پھر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ خواہ اپنے آپ کو بھی نہ الجھائیں اور ہمیں بھی نہ الجھائیں، بس آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ کرے ہم بھی اس دنیا میں پہنچ کر ہم بھی پڑھ سکیں، ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے جس دنیا میں اس بچی نے پہنچ کر پڑھا ہوگا یقیناً جو ہمارا وجدان ہے، تو اللہ کرے اس دنیا میں ہمیں بھی پہنچ کر درود شریف اس طرح اس قدر تعداد میں پڑھنا ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آپ بھی نیت کیجئے، اپنے بچوں سے پڑھوائیں گے جیسے انہوں نے اپنے بچوں سے مکتب کے پڑھوایا ہے۔ اگر آپ مکتب کے استاد ہیں، آپ مکتب کے بچوں سے پڑھوائیے، خود بھی پڑھیے۔ مدرسے کے استاد ذمہ دار ہیں تو آپ خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے، اور آپ اگر بچوں کے باپ ہیں تو اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے بھی پڑھوائیے۔ اس روز قاری ناصر صاحب کہہ رہے تھے، ایک مدرسے کی بڑی خوبصورت ویڈیو انہوں نے دکھائی، بڑی خوبصورت ویڈیو، جو ایسا سمجھیے جیسے دارالعلوم وقف دیوبند کا دارالقرآن، کچھ اس طرح کی ویڈیو تھی۔ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے جو سارے بچے تھے، جو بھی سینکڑوں کی تعداد میں بچے تھے، ان کو دعا میں جو صبح کو پریئر ہوتی ہے، اس دعا میں درود امی پڑھوایا جاتا تھا۔ اور میں ان سے پوچھتا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ درود امی جو ان بچوں سے پڑھواتے ہیں، سب بچے پڑھتے تھے، 5 5 10 جتنی بار بھی پڑھتے ہوں گے، ہر بچہ اتنی مرتبہ پڑھتا تھا، کہ یہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ تو اس مدرسے کے ذمہ دار نے یوں کہا، آپ دیکھتے ہو یہ بچے جو یہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کی برکت ہے کہ یہ جو بلڈنگ اتنی خوبصورت ہے، اتنی بڑی بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہو مدرسے کی، یہ 7 مہینے میں بن گئی ہے۔ کوئی انتظام نہیں تھا، مدرسہ کرائے کی زمین میں چلتا تھا، کرائے کی بلڈنگ میں چلتا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے 7 مہینے میں یہ بلڈنگ بن کر تیار ہو گئی۔ اور اس کا ذریعہ کیا بنا؟ اس کا ذریعہ یہ جو اتنے سارے ہمارے بچے ہیں مدرسے کے، یہ بچے ہم اس وقت بھی ان سے درود امی اجتماعی طور پر اسی طرح پڑھواتے تھے جس طرح سے آج پڑھوا رہے ہیں، اور اس کی برکت یہ ہوئی الحمدللہ کہ مدرسہ کرائے کی بلڈنگ سے نکل کر اپنی خوبصورت بلڈنگ میں پہنچ گیا ہے 7 مہینے میں۔ یہ اس روز قاری ناصر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہم نے قاری مفتی خالد صاحب نے بھی آپ کو دکھوایا تھا، اور ان کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس روز انہوں نے ہمیں آف کیمرہ یہ والی بات بتائی تھی۔ درود شریف پڑھو، زندگیاں بدل کر رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ میرے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیے، یہ آپ کا دینی اور اخلاقی ذمہ سمجھتا ہوں، صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائیے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔